سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 1 کی تفسیر کے ضمن میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن عورت کو محسنات کہتا ہے، اور محسن جو ہے لفظی طور پہ تو شادی شدہ عورت کو کہا جاتا ہے، مگر یہ گرامیٹک لحاظ سے محسن لفظ جو ہے یہ قلعے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور قلعے کا جو کانسیپٹ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اونچی اونچی دیواریں ہوتی ہیں، وہ ایک محفوظ جگہ ہوتی ہے اور چاروں طرف سے وہ سیکیور ہوتا ہے، اور اسی لفظ کو جو ہے وہ عورت کے لیے، اور جو کہ شادی شدہ عورت ہے اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ عورت کے لیے جو مرد کا گھر ہے یا عورت کے لیے جو شادی ہوتی ہے وہ ایک قلعے کی طرح تحفظ ہوتی ہے۔ اگر ایک عورت کو اس قلعے کے اندر تحفظ نہ ملے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو پھر اور کہاں جا کے تحفظ ملے گا۔ تو اگر کبھی اس قلعے میں رہتے ہوئے عورت کے اوپر ایسے حالات آ جائیں، وہ زندگی میں کسی ایسے موڑ کے اوپر آ جائے جہاں اس کو اپنا مسئلہ کسی کو سنانا پڑے، تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ بجائے یہ کہ ہر ایک کو اپنا مسئلہ سنایا جائے، تو کسی ایسے شخص کے پاس اپنا مسئلہ لے کر جانا چاہیے جو قابل اعتبار بھی ہو اور جس کے پاس اہلیت بھی ہو کہ اس کو مسئلہ سنایا جا سکے۔ حضرت خولۃ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے پاس جاتی ہیں، تو پہلا مشورہ لینے کے لیے یا پہلی رائے یا اپنے مسئلے کے حل کے لیے تو نبی علیہ السلام سے ہی رابطہ کرتی ہیں۔ اور اگر نبی علیہ السلام، پھر دیکھیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، یعنی کہ ایک ایسی ہستی جو کہ صاحب شریعت ہے لیکن وہ ایک عورت کے معاملے میں کہتی ہیں کہ اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر میرے پاس کوئی یہ مشورہ لینے کے لیے آتا ہے کہ میں کیا کروں، تو اگر تو مجھے سمجھ ہے میں اس کو گائیڈ کر دوں، لیکن اگر میں دیکھوں کہ میرے پاس اس بات کو ڈیل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر ہمیں کسی کو غلط نہیں گائیڈ کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات تو جانے کسی ایسے شخص کے پاس جائیے کہ جو کہ صلاحیت والا ہو، جس سے آپ پوچھ سکیں، جو آپ کے مسئلے کو جو ہے وہ سمجھ بھی سکتا ہو اور ڈیل بھی کر سکتا ہو، اور اگر سامنے والا بے بس ہے تو وہ صاف کہہ دے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس میں حیا محسوس نہ کریں کہ آپ کسی بااعتماد صلاحیت اور مخلص شخص کے پاس مشورہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کو اپنی بے عزتی نہ سمجھیں۔ انسان بعض اوقات ایسے موڑ پہ آ جاتا ہے جہاں اس کو کسی تیسرے انسان کی رائے لینی پڑتی ہے۔ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان میں کسی معاملے میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے تو اتنی دیر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے کر آتے ہیں، تو نبی علیہ السلام جو ہیں ابو بکر سے فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ سے کہ آپ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ اب یہاں پہ سوچنے والی بات ہے کہ وہ ہستی جو کل جہان کے فیصلے کرنے کے لیے آئی ہیں، وہ ابو بکر سے فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ تو گویا کہ کسی سے گائیڈنس لینے میں، رہنمائی لینے میں، مشورہ لینے میں کوئی آر یا شرم کی بات نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہم ابھی انا کے خول میں اتنا ہوتے ہیں کہ ہم اس سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں۔ اور پھر اگر ہم یہ دیکھیں گے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو سنایا جا سکے یا میری مسئلے میں میری مدد کر سکے، تو پھر کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے رابطہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میں اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کہہ سکتا، کہ میرے اپنے ہی بیٹے میرے ہی اپنے بیٹے کے قاتل ہیں، تو آپ نے فرمایا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنا غم اور دکھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی بیان کرتا ہوں۔ پھر اس آیت مبارکہ میں بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ اس کے آغاز میں قد سمیع اللہ کا لفظ آ رہا ہے جس کا تعلق سننے کے ساتھ ہے، اور آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی دو صفات لے کر آ رہے ہیں کہ میں سمیع بھی ہوں اور بصیر بھی ہوں۔ مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ عموماً اللہ تعالیٰ آیت مبارکہ کے آخر میں جو اپنی صفات لے کر آتے ہیں ان کا اس آیت مبارکہ کے مضمون کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پہ میاں بیوی کے تعلقات بیان ہو رہے ہیں تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ انسان جو ہے اپنی زبان درازی سے سامنے والے کو غلط ثابت کر سکتا ہے، چاہے شوہر بیوی کو غلط ثابت کر دے یا بیوی اپنی زبان سے مرد کو غلط ثابت کر دے، مگر حقیقت جو ہے اس سے مختلف ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم دنیا والوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے معاملات کو دیکھ بھی رہا ہوں اور میں تمہارے معاملات کو سن بھی رہا ہوں۔ لہٰذا ہم جو کچھ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، لہٰذا وہ معاملات دیکھے بھی جاتے ہیں اور وہ معاملات سنے بھی جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم جو کچھ بھی دنیا کے سامنے دکھاتے ہیں یا سناتے ہیں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس اصل معاملے کو دیکھ بھی رہی ہے اور سن بھی رہی ہے۔ لہٰذا ان دو صفات کو جو ہے بڑی گہرائی سے سوچنا بھی چاہیے اور ان کو فیل بھی کرنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی دنیا کو دکھا رہے اور سنا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی حقیقت جو ہے وہ کوئی آنکھ بڑی قریب سے دیکھ بھی رہی ہے اور بہت قریب سے سن بھی رہی ہے۔ لہٰذا مجھے اینڈ ٹائم پہ دیکھا بھی جا رہا ہے اور مجھے سنا بھی جا رہا ہے۔ پھر سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کے اس عمل کی وجہ سے وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں جو بہت بری ہے اور جھوٹ ہے، اور اللہ بہت معاف کرنے والے اور بہت بخشنے والے ہیں۔
اس آیت مبارکہ میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان میں نساء کا لفظ آیا ہے، تو قرآن پاک میں عورت کے لیے عموماً 3 الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ نساء کا لفظ ہوتا ہے، امراتن کا ہوتا ہے اور زوج کا ہوتا ہے۔ امراتن ایسی عورت کو کہا جاتا ہے جو ایج کے لحاظ سے بڑی عورت ہوتی ہے۔ نساء ایسی عورت کو کہا جاتا ہے جس کا آپ کے اوپر کوئی حق اور ذمہ داری ہو، جیسے کہ ہم سورہ نساء دیکھتے ہیں، نساء کے اوپر سورت کا نام ہے کہ اس صورت مبارکہ میں جو ہے وہ عورتوں کے حقوق جو ہیں یا ان کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ اور زوج کا لفظ جو آتا ہے یہ میاں بیوی دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی کہ زوج شوہر کو بھی کہا جاتا ہے اور زوج کا لفظ جو ہے عموماً بیوی کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں لفظ ماں استعمال کیا گیا ہے، اور ماں گرامر کے لحاظ سے عموماً وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کسی عقیدے کی، کسی سوچ کی، کسی نظریے کی جو ہے وہ تردید کی جاتی ہے کہ نہیں، آپ جو سوچ رکھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہاں پہ ماں کے ذریعے جو ہے وہ نفی کی جائے گی۔ پھر آیت مبارکہ میں منکرن کا لفظ آتا ہے جو کہ نکر یا انکار سے ہے، ایسی بات جو کہ لوگ ایکسیپٹ نہ کرتے ہوں، اس کو انکار کرتے ہوں۔ اور یہ لفظ جو ہے اجنبیت کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کہ ایسی بات کہ جو بڑی اجنبی سی بات ہو۔ اور منکر کا لفظ جو ہے وہ ناپسندیدگی کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کہ ایسی بات کہ جسے کوئی بھی اچھا نہ سمجھتا ہو۔ پھر آیت مبارکہ میں زورا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور زور ایسے اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کی کوہان بہت بڑی ہو۔ دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے کہ اگر جسم کے اندر کوئی ہڈی ٹوٹ جائے یا اندر سے کوئی ایسی چوٹ لگے کہ اس کی وجہ سے سویلنگ ہو جائے تو جسم کا وہ حصہ جو ہے وہ ایک طرف کو جھک جائے۔ تیسرا معنی اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے جسم کو دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے سینے کا حصہ ہوتا ہے وہ اوپر سے سیدھا آ رہا ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا وہ اندر کی طرف جو ہے وہ خم میں چلا جاتا ہے، بینڈ ہو جاتا ہے، تو اس خم کو جو ہے وہ زور کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس لفظ کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ کسی کا ایک طرف کو جھک جانا، تعصب پسندی کرنا، اور ایک طرفداری کر دینا، یا پھر سیدھی راہ پہ چلتے چلتے کسی ٹیڑھی راہ پہ جو ہے وہ چلنا شروع کر دینا، تو یہ سارے کانسیپٹ جو ہیں وہ اس لفظ زور کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ابھی آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی ماؤں کو اپنی بیویاں کہہ بیٹھتے ہیں تو ان کے اس کہنے کی کیا اہمیت ہے؟ ماں امہاتہم، ان کے کہنے سے وہ عورتیں ان کی مائیں نہیں ہو جاتی ہیں، بلکہ وہ عورتیں ان کی بیویاں ہی رہتی ہیں۔ تو ماں کے ذریعے جو ہے وہ سوچ کی تردید کی گئی ہے کہ وہ تمہاری بیوی ہے، کفارہ ادا کرو اور دوبارہ اس کے ساتھ ویسے ہی رہنا شروع کر دو۔ البتہ یہاں پہ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ہم لوگ جو اپنی زبان سے کسی رشتے کو بدل دیتے ہیں تو کیا ہمارے کہنے سے رشتے بدل جاتے ہیں؟ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جیسے ماں کو بیوی کہنے سے بیوی ماں نہیں ہو جاتی، اسی طریقے سے ہم کسی کو کہتے ہیں یہ ہمارے ابو کی طرح ہے، یہ ہماری بیٹی کی طرح ہے، یہ ہماری بہن کی طرح ہے، تو اس کے کہنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے کہنے سے کوئی ہمارے والد یا کوئی ہمارا بیٹا یا کوئی ہمارا بہن یا بھائی نہیں بن جاتا ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ تمہاری مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے تمہیں پیدا کیا۔ لہٰذا یہاں پہ بڑی خوبصورت بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ رشتے جو کہ اللہ پاک کی طرف سے ملتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری ان کی سوچ میں، رویوں میں، عادتوں میں، مزاج میں بہت زیادہ فرق ہو، مگر اس کے باوجود بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ تمہارے ہی رشتے ہیں۔ اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ ہمیں بعض اوقات زندگی میں ایسے لوگ ملتے ہیں جن کے مزاج، بات چیت، عادتیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، اور ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ کاش یہ ہمارے والد ہوتے، ہماری والدہ ہوتی ہیں، ہمارے بہن بھائی ہوتے۔ مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، تمہارے وہی رشتے محرم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارا محرم بنایا ہے۔ لہٰذا جو رشتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے دیے ہیں اور جس طرح دیے ہیں اور جس مزاج اور رویے کے ساتھ بھی دیے ہیں، ہم نے ان رشتوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں کتنے خوبصورت نبی ہیں، اور ان کے والد جو ہے وہ بت بناتے ہیں، باپ کافر ہے۔ نوح علیہ السلام جو ہیں 950 سال کی دعوت رکھنے والے نبی ہیں، بیٹا مگر کافر ہے۔ کتنے نبی ایسے ہیں کہ خود تو نبی ہیں مگر بیویاں جو ہیں وہ کافر ہیں، مگر اس کے باوجود بھی انبیاء نے ان رشتوں کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے تو نبی بنا دیا ہے اور باپ میرا آپ نے کافر کر دیا ہے، میں 950 سال تک دعوت دے رہا ہوں اور بیٹا میرا جو ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے، میری بات نہیں مانتا۔ لہٰذا یہ اس آیت کا کانسیپٹ ہے کہ جنہیں اللہ نے تمہارا رشتہ دار بنا دیا ہے، تمہارا محرم بنا دیا ہے، وہ تمہارے ہی ہیں، چاہے ان کے اندر کتنی ہی کمیاں کیوں نہ ہوں اور کوئی دوسرا کتنا ہی خوبصورت اور پیارا کیوں نہ ہو، مگر وہ پیارا ہونے کی وجہ سے تمہارا محرم نہیں بن جاتا۔
پھر آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ جو مرد اپنی بیویوں کو اپنی مائیں کہہ دیتے ہیں، دراصل میں یہ منکر بات ہے اور زور بات ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ دو الفاظ جو اللہ پاک نے آیت مبارکہ میں استعمال کیے ہیں، وہ اس لیے کہ جب کوئی انسان الفاظ جس طرح کے استعمال کرتا ہے تو دراصل میں یہ اس کے لاشعور کی عکاسی ہوتی ہے کہ تمہارے اندر کچھ ایسی گندی بات ہے، تعصب پسندی ہے، تمہاری فطرت میں کچھ ایسی کمی آ گئی ہے جس کی وجہ سے تمہاری زبان سے جو ہے وہ ایسے الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ لہٰذا رشتوں میں الفاظ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور جو الفاظ ہم بولتے ہیں اس کا تعلق ہمارے اندر کے انسان کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے لاشعور کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنی سوچ اور اپنے اندر کے انسان کو جو ہے وہ صاف رکھنا چاہیے تاکہ اس کی زبان سے جو ہے وہ صاف الفاظ نکلیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے الفاظ ہمارے اندر کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں، اور برتن کے اندر وہی ہوتا ہے جو کہ چمچ سے نکالا جاتا ہے۔ تو گویا کہ برتن اندر کا جب گندا ہوگا تو پھر زبان کے چمچ سے یہ غلط باتیں نکلیں گی۔ پھر آیت مبارکہ یہ کہتی ہے کہ تمہارے ان الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تمہارے ان جذباتی الفاظ کی وجہ سے، یہ تمہاری گندی سوچ کی وجہ سے جو الفاظ تمہاری زبان سے نکلتے ہیں اس سے حقیقت نہیں بدل جاتی، بیویاں مائیں نہیں بن جاتی ہیں۔ اور دراصل میں یہ بیوی کی توہین بھی نہیں ہے، یہ ماں کی توہین ہے کہ تم نے اپنی ماں کو جو ہے وہ کس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ لہٰذا یہ آیت مبارکہ جو ہے ایسے الفاظ کو اہمیت بھی نہیں دیتی ہے، مگر بے لگام بھی نہیں چھوڑتی ہے کہ انسان جو چاہے اپنی زبان سے نکالتا رہے۔ اس سے آنے والی آیت میں جو ہے وہ کفارہ تو بتایا گیا ہے، مگر اس سے پہلے دیکھیں کہ اس آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ پاک فرماتے میں عفو بھی ہوں اور غفور بھی ہوں، یعنی کہ تمہارے جذبات میں کہے ہوئے یہ الفاظ جو ہوتے ہیں جن کی وجہ سے تمہارے رشتے تم سے دور ہو سکتے ہیں، اگر تمہیں ان کا دکھ ہے اور اگر تمہیں ان کا پچھتاوا ہے تو لعف میں تمہارے اس دکھ کو اور تمہارے اس گناہ کے داغ کو جو ہے وہ صاف بھی کر دوں گا، غفور اور چھپا بھی لوں گا۔ لہٰذا اس سے پہلے یہ الفاظ جو تھے یہ قطعی طلاق بن جاتے تھے اور بیوی کسی صورت میں اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی تھی، اور اس سچویشن کی وجہ سے عورتوں کو بہت سروائیو کرنا پڑتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی اور ایسے الفاظ اور ایسی طلاق کو تو حرام کہہ دیا، لیکن ساتھ ساتھ کفارے کی حد تک رکھ کے لگام بھی ڈالی ہے، مگر اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے اس جذباتی پن کو معاف کرنے کی ہمیں امید بھی دلائی ہے۔